يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پارٹ نمبر 8. ہر مسلمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے. ہر مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنا چاہتا ہے، ان باتوں میں کوئی شک نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں گمراہ کرنے والے، کچھ لوگ ایسے ہیں پڑھے لکھے لوگوں کو بھٹکانے والے، جو لوگوں تک، پبلک تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اور آپ کی حدیثیں پہنچنے ہی نہیں دیتے. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے بہت سی ملکوں میں گورنمنٹ کی طرف سے، حکومت کی طرف سے بہت سی مدد، بہت سی ہیلپ غریبوں مسکینوں کے لیے نکلتی ہے، بہت سی اسکیم ہوتی ہے غریبوں کے لیے. لیکن بیچ میں جو نیتا ہوتے ہیں، جو سیاسی کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، یہ جو ایجنٹ وغیرہ بیچ میں ہوتے ہیں، وہ سب کھا جاتے ہیں اور آخر میں غریب تک تھوڑا سا پہنچتا ہے. کہیں پہنچتا ہی نہیں ہے، ابھی پہنچتا بھی ہے تو تھوڑا سا کٹ کر کے، کئی جگہ سے کٹتے ہوئے، دباتے ہوئے، ان کے حقوق کو کھاتے پیتے ہوئے تھوڑا سا غریبوں تک پہنچاتے ہیں. یہی حال دین کے معاملے میں بھی ہے کہ بہت سے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو چھپا لیتے ہیں، سنتوں کو دبا لیتے ہیں، لوگوں تک حق بات پہنچاتے ہی نہیں ہیں. تھوڑی سی بات پہنچاتے ہیں اور اکثر باتوں کو چھپا کے رکھ لیتے ہیں. پتہ کیوں؟ وہ اس لیے تاکہ لوگ جاہل رہیں، لوگوں کو دین کی پوری سمجھ نہ ہو، پوری طریقے کی معلومات نہ ہو. اور اگر ایسا ہوگا تو لوگ جو کہیں گے وہ مان لیں گے، جیسا چلائیں گے ویسا چلیں گے، جو کہیں گے ہم یہاں ملا دیں گے، کیونکہ ان کے پاس پورا علم نہیں ہے، صحیح سے حدیث کے بارے میں جانکاری نہیں ہے. تو اس لیے آج دنیا میں بہت سے مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کر پا رہے ہیں، صحیح سے اتباع نہیں کر پا رہے ہیں. کچھ باتوں کو مانتے، کچھ کا پتہ ہی نہیں انہیں. تو وہ کون لوگ ہیں جو بیچ میں رکاوٹ ہیں، جو لوگوں تک، پبلک تک نبی کی حدیث کو پہنچنے نہیں دیتے، نبی کی اتباع نہیں کرنے دیتے، جبکہ نبی کی اتباع ضروری ہے، کمپلسری ہے. ہر چیز میں، ہر معاملے میں، عقیدے کا معاملہ ہو، مسئلہ مسائل کا معاملہ ہو، فقہی معاملات ہو، عقیدے کا معاملہ ہو، منہج کا معاملہ ہو، ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی ضروری ہے. تو کچھ لوگ ہیں جو گمراہ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اس تعلق سے موجود ہے. جامع ترمذی کے اندر امام ترمذی رحمہ اللہ نے باقاعدہ باب باندھا ہے، یعنی عنوان لگایا، ٹاپک، باب ما جاء فی الائمۃ المضلین، کہ گمراہ کرنے والے اماموں کے بارے میں، گمراہ کرنے والے اماموں کا بیان. یہ باب ہے، عنوان، ٹاپک، اور پھر اس کے تحت انہوں نے حدیث بیان کی ہے. عن ثعبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین. ثعبان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنی امت پر گمراہ کرنے والے اماموں سے ڈرتا ہوں. اللہ اکبر. یہ حدیث صحیح ہے. اس کا مطلب ہے کہ اس امت کے اندر بہت سے امام ہوں گے جو لوگوں کو گمراہ کریں گے. یہ حدیث صحیح ہے. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4252 اور سنن ترمذی حدیث نمبر 2229 اور سلسلہ صحیحہ کے اندر شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 1582 اور 1989. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما اخاف علی امتی الائمۃ المضلین، کہ میں امت پر ڈرتا ہوں گمراہ کرنے والے اماموں سے. تو گمراہ کرنے والے امام کون ہیں؟ علماء کرام نے، محدثین نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث سے مراد 3 قسم کے لوگ ہیں. نمبر 1، وہ سیاسی لیڈر، حاکم، حکمران، جو گنہگار، خطاکار، فاسق، فاجر ہوتے ہیں، ایسے لوگ جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں. نمبر 2، دین کے عالم لیکن وہ گمراہ ہے، ان کا عقیدہ بیکار ہے. عالم
عالم دین کی شریعت کا علم تو ان کے پاس ہے، لیکن وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، اس کے اندر بدعت ہے، اس کے اندر شرک ہے، وہ لوگوں کو مس گائیڈ کرتے ہیں، بیان تو کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، مشہور تو پبلک میں ہیں، لیکن صحیح بات لوگوں تک نہیں پہنچا رہے، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، مس گائیڈ کر رہے ہیں۔ ایسے بھی عالم امت میں موجود ہیں۔ اور نمبر 3، جاہل قسم کے عبادت گزار لوگ، یعنی عبادت کرنے کا تو بہت شوق ہے لیکن علم حاصل نہیں کرتے، کچھ سیکھتے نہیں، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، بس آنکھ بند کر کے عبادت میں مشغول ہے۔ تو ایسے لوگوں کی وجہ سے بھی لوگ بہت سے گمراہ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ اس سے بن جاتا ہے کہ ماشاءاللہ تو بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، اللہ والا ہے، اللہ والی ہے، اور لوگ اس پر عقیدہ رکھتے ہیں اور پھر اس کی غلط حرکتوں سے، غلط باتوں پر مان کر کے اس کے پیچھے چلتے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو 3 قسم کے لوگ ہیں جو لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو جو حاکم ہوتا ہے، جو لیڈر ہوتا ہے، بہت سے لوگوں سے اس کی پہچان ہوتی ہے، لوگ بھروسہ کرتے، اس کی بات مانتے ہیں، لیکن وہ فاسق فاجر ہے، گنہگار ہے، اچھا انسان نہیں ہے، تو اس کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں لوگ گمراہ ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک عالم ہے لیکن وہ اچھا نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، اس کا منہج صحیح نہیں ہے، وہ بدعت کی باتیں بولتا ہے، کچھ باتیں صحیح بھی بولے گا سنت کی تو کچھ بدعت کی باتیں مکس کر دیتا ہے، کچھ توحید کی بات بولتا ہے تو بہت سی شرک کی باتیں مکس کر کے بیان کرتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 34 بہت اہم آیتیں پڑھی اور سنیے۔ یہ آیت ایسی جس کے اندر سونے کا ذکر ہے کہ جو لوگ سونا کو جمع کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ تو یہ تو سب سنتے ہیں، سناتے ہیں، جانتے ہیں، لیکن اسی آیت کے شروع میں جو بات ہے اس کو اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا ہے شروع میں؟ سورہ توبہ نمبر 34، یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، کہ اے ایمان والو، اکثر علماء، اکثر عالم اور اکثر عابد، عبادت گزار، نیک ایسے ہیں جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، باطل طریقے سے، حرام طریقے سے لوگوں کا مال کھاتے ہیں، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس بات کو بیان کرنے کے بعد تب اللہ نے کہا کہ اور وہ لوگ جو سونا جمع کرتے ہیں، گولڈ جمع کرتے ہیں، زکات نہیں دیتے، تو ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے۔ لیکن گولڈ کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ نے یہ بات بیان کی جس کو اکثر لوگ بیان نہیں کرتے۔ تو آیت نمبر 34 سورہ توبہ پارہ نمبر 10 کے اندر آپ جا کر اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ مفسرین نے لکھا کہ اس سے مراد کہ عالم لوگ جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، اس سے مراد یہودیوں کے علماء ہیں، یہودی اس کے علماء ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ کیسے کھاتے تھے؟ ایک تو یہ کہ جو یہودیوں کے علماء تھے، عالم تھے، پڑھے لکھے، وہ لوگوں کے سامنے اس ٹاپک پر اسپیچ دیتے جس سے لوگ خوش ہو جائیں، اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کی باتوں کو غلط طریقے سے پیش کرتے تھے۔ جو باتیں رسول نے بیان کی، جو باتیں اللہ نے بیان کی، اس کے اندر مکس کر دیتے، گھٹا دیتے، بڑھا دیتے، اور اس طرح سے بیان کرتے کہ بس لوگ خوش ہوں، تالیاں بجے، لوگ خوش ہوں اور اس کو ہدیہ دیں، تحفہ دیں، پیسے کمانے کے لیے اس طرح سے بیان کرتے تھے۔ یعنی حق بات لوگوں تک نہیں پہنچاتے، بس لوگ خوش رہیں، حق بات نہیں بولتے، خوش کرنے کے لیے۔ تو اس طرح سے مال وہ لوگ کھاتے تھے اس کے علماء یہودیوں کے۔ اور دوسرا ہے کہ ایک اور بھی کوئی دوسرے تیسرے طریقہ اپناتے تھے تاکہ لوگوں کا مال غلط طریقے سے نہ کھا سکے۔ یہ یہودیوں کے علماء تھے۔ تو اس کو کہتے ہیں احبار، ان کثیرا من الاحبار۔ تو احبار سے مراد یہی یہودیوں کے علماء۔ والرہبان، رہبان سے مراد یہ آیت کے اندر کرسچن کے عبادت گزار لوگ، کرسچن نصرانی لوگ، اس کے جو بہت عبادت گزار، اس کے جو بزرگ مانے جاتے تھے، وہ لوگ بھی لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے تھے۔ لوگوں کو لگتا تھا کہ بہت بزرگ ہے، بہت بڑا نیک انسان ہے، بہت اچھا انسان ہے، بظاہر لگتا تھا دکھنے میں، لیکن اس کا دل سیاہ ہوتا تھا، دل سے انسان خراب ہوتا تھا، برا ہوتا تھا، اور لوگوں کا مال کھاتا تھا۔ تو علماء کرام نے کہا کہ یہ بات تو اگرچہ یہودی اور کرسچن کے بارے میں ہے، لیکن یہ صفت آج کے بہت سے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ آج بہت سے پڑھے لکھے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کا مال باطل طریقے سے کھاتے ہیں، لوگوں کو بس خوش کرنا چاہتے ہیں، حق بات نہیں بولتے۔ کیوں؟ لوگ برا مان جائیں گے، اللہ اس کے رسول کی بات پورے طور پر نہیں پہنچاتے کیونکہ لوگ دل پر ٹھیس پہنچے گی، اچھا یہ بھی حرام ہے، اچھا یہ بھی غلط ہے، نہیں بس جو چاہو کرو، خوش کرنے والا بیان دیتے،
یہ عالم کا طریقہ نہیں ہے کہ لوگ خوش کرو. جو حق بات ہے اللہ اس کے رسول کی بات وہ لوگوں تک پہنچانی چاہیے تاکہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں اگرچہ کوئی بات بری لگے. تو یہ صفتیں آج کے لوگوں میں پائی جا رہی ہیں. ایک بہت بڑے عالم گزرے سندھی رحمہ اللہ, انہوں نے ابن ماجہ کی شرح میں اس آیت کی شرح کرتے ہوئے کہا کہ گمراہ کرنے والے اماموں سے مراد وہ لوگ ہیں, وہ داعی ہیں, وہ دعوت تبلیغ کرنے والے لوگ جو بدعت کی طرف دعوت دیتے ہیں, سنت کی طرف نہیں, اتباع رسول کی نہیں, بلکہ بدعت کی دعوت دیتے ہیں. اللہ اکبر. ایک دوسری حدیث ہے جس کے کچھ الفاظ اس طرح سے ہیں, قوم یستنون, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے میری امت میں جو عقیدہ رکھیں گے بغیر سنتی, ایسا عقیدہ جو میرا عقیدہ نہیں تھا, ایسا عقیدہ لوگ رکھیں گے. وَيَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيٍ, اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو لوگوں کی رہنمائی ایسے راستوں کی طرف کریں گے جو میرا راستہ نہیں ہے. بغیر ہدی, جو میرا طریقہ نہیں ہے اس طریقے کی طرف, اس راستوں کی طرف کچھ لوگ لوگوں کو لے کر کے جائیں گے, یعنی مس گائیڈ کریں گے, غلط رہنمائی کریں گے, غلط مسئلے بیان کریں گے. اللہ اکبر. پھر آپ نے بعد میں بیان فرمایا اسی حدیث کے اندر, دعات علی ابواب جہنم, کچھ داعی ایسے ہوں گے, دعوت تبلیغ کرنے والے, بیان کرنے والے, اسپیچ دینے والے, تقریر کرنے والے بہت سے ایسے ہوں گے جو جہنم کے دروازوں پر کھڑے ہوں گے. من اجابہم الیہ قذفوہ فیہا, جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کے لوگوں کو بلائیں گے, جو لوگ اس کی بات مان جائیں گے, اس کے بہکاوے میں آ جائیں گے, تو ایسے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے. قذفوہ فیہا, قذفوہ فیہا, یہ لوگ پکڑ کے ان کو جہنم میں ڈال دیں گے. اللہ اکبر. یعنی ایسی گمراہی کی بات کریں گے, شرک کی بات کریں گے, بدعت کی بات کریں گے کہ لوگ اس کو قبول کر لیں گے, مان لیں گے, ارے یہ تو بھی عالم ہے, یہ بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں, یہ تو اچھا بیان دیتے ہیں, سننے میں تو اچھا لگتا ہے, اس کے فالوورز دنیا میں بہت زیادہ ہیں, مشہور ہیں, غلط کیسے ہو سکتے ہیں. اس کی بات میں پر یقین کریں گے, مان لیں گے غلط چیزوں کو, تو وہ چیزیں ایسی ہوں گی جو جہنم میں لے جانے والی ہوگی. تو اس طرح سے انسان جہنم میں داخل ہو جائے. یہ حدیث بھی صحیح ہے, صحیح مسلم کے اندر ہے, صحیح مسلم حدیث نمبر 1847 اور صحیح بخاری حدیث نمبر 7084. تو اس سے پتہ چلا, ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ بہت سے لوگ آج ایسے ہیں جو عالم ہو کر کے بھی غلط عقیدہ بیان کرتے ہیں, توحید کی دعوت نہیں دے کر کے شرک کی دعوت دیتے ہیں, سنت کی دعوت نہیں دے کر کے بدعت کی دعوت دیتے ہیں, یا مکس کرتے ہیں, لوگوں کی صحیح رہنمائی نہیں کرتے. لوگوں کو حقیقت میں لگتا ہے کہ وہ اچھے ہیں لیکن وہ اچھے نہیں ہیں, لگتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جائے, لیکن نہیں, وہ حقیقت میں اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور رسول کے راستے سے روک رہے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح راستے پر چلا, اور ایسے لوگوں سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھ, گمراہ کرنے والے لوگوں سے اللہ محفوظ رکھ, اور جو صحیح دعوت ہے قرآن و حدیث کی, جو صحیح دعوت ہے کتاب و سنت کی, ایسی باتیں سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.